بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ان آیات کے اندر بالکل وضاحت سے عام معنی کے طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلتے رہو، ان لوگوں کے رستوں پر نہ کہ ان لوگوں کے رستوں پر جن پر میں نے غضب کیا، بلکہ ان لوگوں کے رستوں پر جن پر میں نے اپنا انعام نازل کیا، یعنی جنہیں میں نے اپنی نعمتیں دی، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ان لوگوں کے رستوں پر چلتے رہو اور ان کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اہدنا، چلتے رہو، استقامت کے ساتھ ان کو طلب کرتے رہو۔ انعام والے لوگ مفسرین کے ہاں تو بالاتفاق وہاں انعام اور غضب والے دو گروہ مراد ہیں، ہماری بحث وہ نہیں، لیکن عمومی معنی اگر تفسیری قاعدے کے اعتبار سے لیا جائے تو ہر وہ طبقہ جو اللہ کے ہاں منعم علیہ تھا، جن میں دیگر لوگ جو ہیں وہ قرآنی تعلیمات کے ہاں جو ہیں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین جو شامل ہیں۔ صالحین کا جو اعلیٰ درجہ ہے انبیاء و صحابہ کے بعد وہ ہے اولیاء، اور اولیاء کا تذکرہ بارہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ باعث رحمت ہے۔ تو وصال ٹی وی کی سیریز کے تصوف کے سلسلے کا دوسرا لیکچر اسی سلسلے کی ایک بڑی شخصیت حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے۔ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم شخصی جائزے سے پہلے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کی مطہر زبان سے جو ارشادات ہیں وہ بہت سے مقامات پر جو منقول ہیں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں اور دیگر کتب کے اندر، ان سے ہم ابتدا کریں گے۔ آپ علیہ السلام چونکہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق یمن سے تھا، ابھی وہ تفصیلی بات آئے گی، آپ یمن کی جانب اپنا روح مبارک، چہرہ مبارک کیا کرتے اور فرماتے کہ مجھے یمن سے جو ہے وہ رحمت کی خوشبو آ رہی ہے، رحمت کی ہوا آ رہی ہے، اور بڑی اطمینان کی ہوا ہے جو وہ یمن سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ہے کہ جس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ربیہ اور مضر قبیلے کی بھیڑ یا بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیں گے، اس کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح بعض مقامات پر یہ بھی منقول ہے کہ آپ سے صحابہ کرام نے استفسار کیا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ تو آپ نے، جس طرح حاکم کی روایت ہے، آپ نے باقاعدہ نام بھی بتایا اور کہا کہ وہ شخص ہے، اور نشانی بھی بتائی کہ برس کا داغ ہے، اس کے جسم پہ پورے پہ داغ تھے، لیکن ایک داغ باقی رہا ہے اس کی دعا کے طفیل سے۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ وہ ماں کی خدمت بڑے احسن انداز سے کرتا ہے، اس انداز سے کہ پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، بلکہ جو وہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام اویس بن عامر بن مرادی بن یمنی بن کرنی ثم یمنی، اویس بن عامر یہ آپ کا نام ہے پورا، اور اویس جو ہے وہ اوس کی تصغیر ہے۔ اوس کی تصغیر، یہ مختلف اس کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر۔ عطیہ کرنا، بخشش دینا، اس کا عمومی معنی ہے کہ عطیات دینا یا بخشش بغیر طلب کے کسی پر احسان کرنا۔ اویس بن عامر یہ آپ کا نام ہے۔ ثم کرنی ثم یمنی، یہ کرن اور یمن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال قبل اس کی جو ہے وہ تاریخی آثار ملتے ہیں۔ پھر یمن اس وقت
چونکہ دو بڑی قوتیں تھیں کیسر و کسریٰ، تو اس کا گورنر تھا جو بازان یہاں پر موجود تھا۔ اب جب یہ ساری بات وضاحت سے آ گئی تو یہ بات سمجھنے میں ایک تکلف ہوگا کہ جب یہ ان قوتوں کے زیر اثر تھا کہ جن کی ہاں اسلام ابھی تک پہنچا نہیں تھا، بلکہ اسلام تو اپنی ابتدائی حالات میں بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، تو پھر یہاں پر اسلام کے پہنچنے کی کیا صورت تھی؟ یا اس سوال کو یوں عنوان سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا تھا، کیسے معرفت توحید ملی، کیسے رسول اللہ کی وہ وارفتگی والی محبت ملی کہ جس محبت نے تو انتہا ہی کر ڈالی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ان کے چچا ملتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی تجارت کرتے، کچھ مال لے کر عرب جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا عام الفیل کے عرصے کے اندر آپ وہاں پہنچے تو یہودیوں کو یہ بحث کرتے ہوئے پایا کہ دیکھو وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، تو آپ نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کوئی خاص بات ہے جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، تو دو یہودی آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس ستارے کے طلوع ہونے کی نشانی تھی کہ اب اس دھرتی پر آخری پیغمبر آئے گا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، کھجوروں والی سرزمین ہوگی، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے یہ ساتھی ہوں گے، اس کا حلیہ یہ ہوگا، اس کا اعلان نبوت یہ ہوگا۔ یہ ساری علامات فردن سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے گننا شروع کیا۔ تو بڑے ذوق سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا نے سنا، واپس لوٹ کر اپنی قوم کو آ کر مختصر سا تعارف پیش کیا کہ عرب کی زمین پر وہ چاند، وہ ماہ منیر طلوع ہونے والا ہے کہ جس کی علامات اور نشانیاں دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ مورخین نے اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ نے وہاں اسلام کی تعریف، چونکہ عام الفیل کے 50 دن 40 دن کا قول ملتا ہے مفسرین کے ہاں کہ آپ علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اور پھر جب اسلام کا غلغلہ پھیلا، اسلام کی جو آواز ہے، اسلام کا نغمہ ہے، وہ عرب سے باہر نکلا، تو اس وقت سے پہلے توحید کا تعارف وہاں پہنچ چکا تھا، آپ علیہ السلام کا تعارف وہاں پہنچ چکا تھا، اس لیے کوئی قباحت نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اسلام قبول نہ کرتے۔ تو اسی سلسلے میں آگے چل کر سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو آپ کے تعلیمی اور اسلام کے حوالے سے جو ایک مغالطہ تھا اس کے پیش نظر یہاں تک ہمیں مورخین کی جو ہیں وہ باتیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کا جو ہے وہ جو عملی سلسلہ ہے، چونکہ یمن میں اگر اسلام اس انداز سے پھیلا تھا تو سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تو یہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں زہد تھا، سجود تھا، نمازیں تھیں، نوافل تھے، تو وہ کہاں سے انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی؟ تو اس میں ایک تو اہم بات یاد رکھیے کہ جو باتیں ہمیں بالکل ولی کی زندگی سے ملتی ہیں ان کو تو کہنے میں کوئی کوتاہی نہیں اور نہ ہی کوئی عار ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کو سمجھنے سے پہلے تصوف کی خاص اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے، جن میں ایک بڑی اصطلاح کرامت بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مدینے میں اذان دے رہے ہیں، اور سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی پہ چڑھتا ہوں تو میں بلال کی اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اکثر بچے آپ کی بوڑھی والدہ سے آ کر شکایت کرتے کہ ایک مقررہ وقت پر اویس گھر سے نکل پڑتا ہے اور اوپر جا کر کان لگا کر سنتا ہے اور واپس آ کر پھر یہ کام کرتا ہے، تو والدہ کہنے لگی کہ اس کو اپنے بھائی بلال کی آواز یہاں پر سنائی دیتی ہے اذان کی۔ یا تو یہ کرامتاً تھی جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے تمیم داری کے حوالے سے وہ مشہور ہے واقعہ، یا یہ تھی کہ وہ مقررہ وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک اور برگزیدہ بندے کو القاء اور الہام کے ذریعے سے اس وقت کی تعین کی طرف توجہ دلا دیا کرتے کہ اب میرے بندے میرے سامنے جبین نیاز کو ٹیک دو۔ یہ ویسے کرنے کا ایک خاصہ تھا۔ گزر بسر کے حوالے سے اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے 3 قسم کے پیشے سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں ملتے ہیں۔ پہلا پیشہ تو یہ تھا کہ مختلف لوگوں کے جانوروں کو لے کر آپ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے جاتے، ان کو چرا کر ایک مقررہ ٹائم تک شام کے وقت آپ واپس لوٹ آتے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ کھجوریں دے دی جاتی، وہ کھجوریں لے کر آپ گھر چلے جاتے، بوڑھی ماں کے ذوف کے لیے بھی وہ کافی ہوتی اور آپ کے لیے بھی وہ کفایت کر جاتی۔ دوسرا جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلیوں میں چلتے پھرتے، جس کی وجہ سے آپ کو دیوانہ بھی کہا گیا، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے چچا سے جب جناب عمر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ اویس کہاں ہے، تو انہوں نے بھی تعارف میں یہ کہا کہ آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں،
وہ تو ایک دیوانہ ہے، پروانہ ہے، وہ اس وقت ہنستا ہے جب لوگ روتے ہیں، اور وہ اس وقت روتا ہے جب وہ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ہنسی پر اس لیے ہنستے تھے، اس لیے روتے تھے کہ آج ہنس رہے ہو، نہ معلوم قبر کی پاتال میں جب اترو گے وہاں کیا منظر ہوگا۔ اور جب لوگوں کو روتے دیکھتے تھے تو یہ سوچ تھی کہ دنیاوی مصائب میں روتے ہو، لیکن حشر کے منظر کو دیکھ کر روتے نہیں ہو بلکہ ہنستے ہو، خوشگپیاں لگاتے ہو، تو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ واپسی پر وہاں سے جب آتے، اسی دیوانہ وار مجذوبیت میں جب چلتے پھرتے تھے، جذب کی کیفیت میں، تو آپ گٹھلیاں چنتے تھے اور وہ گٹھلیاں لا کر پھر فروخت کیا کرتے، اس کے بدلے میں کھجوریں ملتی تھی، چونکہ گٹھلیاں اونٹ کے کھانے میں استعمال ہوتی تھی اور بڑی اس کے لیے طاقتور چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے آپ وہ فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں آپ تازہ کھجوریں لے لیتے، وہ گھر پہنچ کر والدہ کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ قالین اور چٹائیاں بننے کا کام کرتے تھے، ان کو فروخت کر کے پھر اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا کھجوریں خرید کر والدہ کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں ناظرین کرام ایک بڑی اہم بات میرے آپ کے لیے بھی باعث عبرت بھی ہے اور باعث حیرت بھی ہے کہ یہ جو کام ہیں، ان کاموں کا معاوضہ بالکل معمولی سا تھا۔ چند کھجوریں جو شاید ان 2 ہتھیلیوں میں بھی پوری نہ آتی، وہ لے کر آپ گھر آتے، گھر آ کر والدہ کو دیتے، کچھ خود کھاتے، اور خود کھانے کے بعد جو بچ جاتی وہ صدقہ کیے بغیر سوتے نہیں تھے۔ یعنی ویسے کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخص پورے دن کے معاوضے کے بدلے میں چند کھجوروں کے دانے لے کر گھر پہنچتا ہے، اور اس میں سے بھی والدہ کو دے کر خود کھا کر جو بچتی ہیں وہ صدقہ کیے بغیر سوتے نہیں تھے۔ شاید یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال بنانے کی فکر والو، یہ تو سوچو کہ اس کا حساب دیے بغیر تم قدم نہیں اٹھا سکو گے۔ یہاں اتنا ہی ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے اس سے زائد کی طلب نہ کرو۔ کیا وہ اس اسرت کے دور کے اندر انہیں بھی سہولیات اچھی لگتی ہوں گی؟ اس کے باوجود وہ کھجوریں جو بچتی ہیں وہ صدقہ کر دیتے اور صدقہ کیے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں جو تھی، 3 پیشے تھے آپ کے حوالے سے کہ جن سے آپ کا گزر و بسر ہوا کرتا تھا، اور اسی گزر بسر کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ ضعیف تھی، بیمار تھی، اور ان کی خدمت میں ہمتاً آپ وہاں مشغول رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے جب ملاقات کی بات آتی ہے، ہم تاریخی حوالوں کو دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے، راج قول یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ثابت نہیں۔ ایک مرتبہ آپ اجازت لے کر پہنچے مدینے، اور وہ مقررہ وقت تک آپ کی والدہ نے اجازت دی کہ اس وقت سے اس وقت تک چلے جاؤ، لیکن پھر واپس لوٹ آنا۔ آپ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کہیں اور نکل چکے تھے اور ملاقات نہیں ہو سکی، آپ واپس لوٹ آئے۔ اس کے علاوہ ایک سفر ہے، وہ آپ علیہ السلام کا دنیا سے رحلت کے بعد ہے، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ آئے، حج کے موقع پر آئے، جس کو ہم تفصیلی آگے ذکر کریں گے۔ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ خاصیت کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اتنے انسانوں میں سے کہ یمن میں وہ ایک تعارف بن گئے کہ کرن کی پہچان اور کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ضرور ہیں۔ کرن کو کرن کیوں کہا جاتا ہے؟ یا تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر بال بہت تھے، اس نسبت سے کرنی کہا گیا، یا دوسرا قول یہ ملتا ہے جو راج قول ہے کہ وہاں پر کھدائی کی گئی اور شہر آباد کرنے کے لیے جب کھودا گیا تو ایک بڑے مقام سے سینگ نکلا، سینگ کو چونکہ عربی میں کرن کہتے ہیں، اسی نسبت سے کرنی کہا گیا آپ کو۔ وہ خاصہ جس خاصے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، اور یہاں چونکہ خاصہ عربی زبان کا لفظ ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں اس کی تعریف بھی خاصہ کہتے ہیں، یوجد فیہ لا یوجد غیرہ، کہ خاصہ وہ ہے جو کسی ایک چیز میں تو پایا جائے لیکن اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں وہ نہ پایا جائے۔ وہ خاصیت، وہ آپ کی خوبی کیا تھی جس خوبی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اتنا محترم و مکرم بنا دیا؟ یہاں بھی ہمیں 2 باتیں وضاحت سے ملتی ہیں۔ ایک بات تو بالکل اس میں خفا نہیں ہے کہنے میں کہ والدہ کی خدمت تھی، کہ جس خدمت کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے۔ دوسری جو ہم نے ڈیفائن ابھی تک نہیں کی، وہ ہے حضور علیہ السلام سے وارفتگی کی حد تک محبت، یعنی ایسی محبت کہ یمن میں بیٹھے ہوئے یہ پیغام ملا کہ آج احد کا معرکہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، یہ پتہ چلنا تھا، بیٹھے ہوئے حالت غلبہ ہوا،
اور ایسی حالت ہوئی کہ خیال آیا کہ میرے محبوب کے دانت شہید ہو گئے اور میرے منہ میں دانت اسی انداز سے ہیں، میں انہی دانتوں سے نرم غذائیں کھاؤں، انہی دانتوں سے کھجوریں کھاؤں، انہی دانتوں سے انگور کھاؤں، یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ میرے حبیب کا دانت گر چکا ہو، ایک ہے یا دو ہے۔ ایک توڑا، پھر یہ خیال آیا نہ جانے یہ والا تھا یا یہ والا تھا، دوسرا توڑا، پھر یہ خیال آیا یہ بھی نہیں تھا، کرتے کرتے اپنے پورے دانت توڑ دیے۔ یہ وارفتگی کی وہ حالت تھی، وہ محبت تھی کہ جس کو کیفیت میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں اس جذب والی کیفیت کا نام لے کر کہیں مسجدوں میں عجیب غل غپاڑے اور کہیں مسجدوں میں عجیب بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مرکات شریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشکال یہاں پر کیا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل شریعت کے خلاف تھا، تو کیوں کیا؟ واضح جواب ہے کہ غلبہ حال تھا، ایسی حالت تھی جس حالت کو جذب کی کیفیت کہا جاتا ہے، اس کیفیت میں انسان بے حال ہو جاتا ہے۔ یہ فعل غلبہ حال کی وجہ سے صادر ہوا، اور اس پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیگر افعال جو آپ پر مشرکین کی طرف سے ظلم روا تھے وہ بھی آپ تک پہنچتے رہے۔ طائف کے سفر کا حال بھی پہنچا، پیٹھ پہ اوجڑی رکھنے کا حال بھی پہنچا، قرآن سنانے کے بدلے میں پتھر پڑنے کا حال بھی پہنچا، لیکن غلبہ حال اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ طاری نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ حال پہنچا کہ میرے حبیب کا میدان جنگ میں، جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، تو وہ وارفتگی، وہ محبت، وہ تڑپ جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ بڑک اٹھی، وہ آگے محبت، وہ آتش محبت جوان ہوئی اور آپ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے۔ اگر یہ جذب ہر حال میں تھا پھر تو طائف کے سفر میں زیادہ نکلنا چاہیے۔ آپ کا اپنے پاؤں کو خون آلود کرنا کہیں پہ ثابت نہیں، آپ کا نماز میں حضور اسلام پر اوجری رکھنے کا واقعہ بھی پہنچا، آپ کا اس پہ بھی کوئی عمل نہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ خاص فعل اور خاص حالت تھی جس میں آپ نے یہ عمل کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشکال بھی اسی کی طرف ہے، اشارہ ہے، ورنہ دیگر حالات، دیگر جتنے افعال ہیں وہ پہنچے تو ضرور ہیں آپ تک، لیکن ان پر آپ کی طرف سے رد عمل نہ کرنا یہ اس بات کی بڑی بین دلیل ہے۔ یہ دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے آپ کی محبت جو تھی وہ وارفتگی کی انتہا تک تھی۔ آپ نے جو وارفتگی اور آپ نے جو محبت کی انتہا کی، اس محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا کہ وہ شخص کے جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ میرے اس امتی کی زبان پر قرآن بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، جناب عمر اور جناب علی، کہ ان کی فضیلتوں کو کون پہنچے، وہ دونوں یہ 10 بستہ عرض لے کر پہنچتے ہیں کہ اے اویس کرنی آپ ہم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام کا خرقہ مبارک بھی لے کر پہنچے، بطور تحفہ آپ کو پیش کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حج کے موقع پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ دو قول ہیں مورخین نے لکھے ہیں، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے عمر اور اے عمر جب کبھی اویس سے ملاقات ہو تو میرا خرقہ پیش کرنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، یعنی ایک تابعی صحابی، ایک صحابی تابعی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ثابت ہو گیا کہ اگر خود سے کوئی چھوٹا بہت زیادہ نیک ہو تو اس سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ خود اپنے تقوی پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی ایسا جو خود سے چھوٹا ہو علم فضل کے اعتبار سے، اس سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی وفور ملاقات کی وجہ سے وہاں پہنچے یمن میں اور آپ سے ملے، باقی واقعہ اسی انداز سے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حج کے موقع پر جناب عمر اعلان کیا کرتے تھے کہ یمن سے کوئی آیا ہو تو پھر آپ کے چچا اٹھے قبیلہ مراد سے، پھر کرن سے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک آدمی ہوں، اور پھر ان سے پوچھا حضرت اویس کے بارے میں تو فرمایا کہ اویس کرنی عرفات میں ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی وہاں پہنچے، دیکھا نماز میں مشغول ہیں، اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ ارد گرد قطار اندر قطار چل رہی ہیں، گویا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عبادت میں مشغول اور منہمک ہیں، تو وہ جو ان کے جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا پابند بنا دیا ہے، وہ ان کے لیے مطیع ہیں۔ اور یہی حال مورخین نے نقل کیا ہے، جب آپ یمن میں لوگوں کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے، آپ وہاں پر
نماز میں ذکر میں تسبیح میں مشغول ہو جاتے، لیکن کوئی بکری کوئی اونٹ کسی دوسرے کی فصل میں کبھی بھول کر بھی نہیں گیا۔ حالانکہ جانوروں کو عقل و شعور تو نہیں ہے اور وہ تو ضرور بضرور دوسرے کی فصل میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی قرب و محبت سے جو شناسائی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان جانوروں کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مطیع اور پابند کر دیا۔ حضرت عمر حضرت علی دونوں پہنچے، یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کی درخواست کیجئے۔ تو جناب اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عاجزی اور اپنی خشیت سے کہنے لگے کہ میں کیسے آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے مربی اور مرشد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھا، جب کبھی تمہاری اس سے ملاقات ہو یا اس کے جسم پر برس کا ایک نشان ہے، اس سے میری امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے بھی دعا کا کہنا۔ پھر حضرت اویس نے ہاتھ اٹھائے اور ان دونوں حضرات کے لیے دعا کی۔ کیا عجیب منظر ہوگا کہ سرزمین پہ یہ عجیب منظر بھی کہ سامنے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی شیر خدا کھڑے ہیں اور وہ دعا کے لیے اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ آئے گا کہ تصوف میں کچھ تو ہے کہ اس مقام پہ لا کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے کہنے پہ اللہ قرآن اتارتا ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، میری مغفرت کے لیے، میری بخشش کے لیے۔ تو یہ فن تصوف ہی کی خاصیت ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اس انداز سے اور اس پیک سے کہ جس میں وارفتگی ہو، وہ متصوفین ہی کا خاصہ تھا، جنہیں اولیاء اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دو بڑی خاصیتیں ہیں، وہ ہے ایک ماں کی خدمت اور دوسرا یہ ہے نبی علیہ السلام کی وارفتگی کی انتہا تک محبت۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے نہیں آ سکے ایک لمحے کے لیے بھی، اور دیگر جتنے معاملات ہیں آپ ان میں بھی دیکھ لیجئے کہ زہد بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور اس انداز سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مناسب جلیلہ پیش کیے کہ آپ کو کوفہ بھیجتے ہیں، آپ کو فلاں جگہ بھیجتے ہیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ جہاں تقوی تھا، جہاں ورع تھا، اور جہاں پر دیگر زہد تھا، عبادات تھی، وہاں پر یہ شان بھی تھی کہ آپ نے کسی بڑے منصب کو بھی قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں خلل آئے۔ یہ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سے حالات تھے، اور آپ کی ایک جو تمہیدی گفتگو میں ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ آپ کی ولادت جو تھی اس کے بارے میں مختلف قول ہیں، لیکن درست قول یہ ہے کہ تاریخ نہیں ملتی، مورخین کے ہاں بھی خاموشی ہے۔ بعض رات نے 594 عیسوی اور بعض نے 606 کا قول نقل کیا ہے، لیکن یہ تخمینتاً ہے کہ جنہوں نے 63 سال کی عمر کا حساب لگایا تو انہوں نے 594 نقل کیا، اور جنہوں نے 61 سال کی عمر کا لگایا جنہوں نے 67 کی عمر کا لگایا وہ 600 تک جا پہنچے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ولادت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ وفات جو ہے وہ 657 عیسوی میں منقول ہے۔ یہ پیکر محبت اور پیکر وارفتگی رسول محبت 657 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خاصیات بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی متصوفین کی جانب ان کے دامن سے ہمیں مضبوطی سے ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔